بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں اور بتائیں کہ آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھا، تو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے نا، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، تو آپ لوگ خود بخود روزے رکھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ روزے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے جو کہ انسان کو روزہ رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو کہ پورا سال نمازیں نہیں پڑھتا لیکن وہ بھی روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس سال کی برکت ہی ایسی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید کہ آپ کو معلوم ہوں گی کہ افطار کی جو برکت ہوتی ہے، سحری کرتے ہیں، اس پہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ کچھ ایسی ٹپس بھی شیئر کروں گی جن سے آپ اپنے رمضان کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہترین افطار، کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اب جو لوگ اکثر سحری اسکپ کر دیتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا، ان کے لیے بات کی گئی ہے سحری کھانے والوں پر رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اسی لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی برکت، رحمت رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے ثواب رکھا ہوا ہے۔ روزے دار کو سحری میں بھی ثواب ہے، افطار کرنے میں بھی ثواب ہے۔ اگر سوچا جائے تو صرف اور صرف کھانا ہی تو کھانا ہے، اس میں کون سا ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی برکت، رحمت اور ثواب لکھا ہوا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور ہم دعا کی بجائے فٹافٹ سے روزہ کھلتے ہی کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو روزے کے ٹائم میں جو 5 سے 10 منٹ رہ جاتے ہیں، اس ٹائم قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ٹائم کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، ہماری ایسے کچھ بہنیں، کچھ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو کہ فٹافٹ سے ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ کھانا کھانے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اتنے دن، پورا دن ہم نے انتظار کیا ہے، تو یہ جو مانگنے کا ٹائم ہے ہم اس پہ مانگ لیں، اس کی بجائے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے، دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہودی نصاری تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ جلدی افطاری کرنا بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مسنگ ہو سکتا ہے۔ آپ کی وہ دعا کی گھڑیاں جو کہ آپ کو آپ کی دعا قبول کروا سکتی ہیں، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے مس کرواتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، پورا دن انتظار کرنے کے بعد جب کچھ ٹائم ہوتا ہے، سکون سے اللہ سے مانگے۔ پورے دن کی جو آپ کی ایک قسم آپ کہہ لیں کہ پورے دن کی جتنی بھی تھکاوٹ، پیاس کی طلب ہوتی ہے، جتنی آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس کا جو سارا اجر ہے نا، وہ افطار سے کچھ ٹائم پہلے ہی ملنا ہوتا ہے۔ اس ٹائم آپ ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، سب کے لیے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ ایسے لوگ جو کہ بھول کے روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی طرف سے یہ جواب وصول کرتے ہیں کہ تمہارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تم اپنا افطاری کر لو، تم روزہ کھول لو۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے کا بیان۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی کھلایا یا پلایا ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو لوگ سحری کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا، لیکن جب آدھا دن گزر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی روزہ ہے، ہمارا بھی روزہ ہے، ہم نے سحری تو کی تھی اور ہم نے صبح تک کچھ کھایا بھی تو نہیں ہے، تو وہ اس نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ ہمارے رمضان میں یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ جو ہے وہ سحری کر لیتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جب آدھا دن گزر جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی روزہ ہے، ہم نے تو بس نیت کی تھی، جھوٹی موٹی کی۔ حالانکہ فجر سے پہلے جب ٹائم ہوتا ہے نا اس کا، اس سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ آپ نے جتنے بھی پچھلے روزے اس طریقے سے رکھے ہیں تو وہ ایک بھی آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ پلیز، اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کا مقصد، ان چیزوں کو سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں،
ساری کی ساری وہ دور ہو جائیں. آپ کو جو غلط فہمیاں ہیں، آپ جو غلط کر رہے ہیں، وہ آپ ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھیں. آپ کو نالج ہو اس چیز کا کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. جو لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ انہیں مشکل لگتا ہے کہ ہم روزہ پورا بھی کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں کچھ ہو نہ جائے. دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کی گئی ہے. روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعے کا کام دیتا ہے. دیکھیے رمضان بار بار نہیں آتا. رمضان سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے اور 30 روزے ہوتے ہیں جس کی عبادت پہ اللہ نے اتنے سارے انعامات رکھے ہوئے ہیں. آپ سب لوگ جس بھی مجبوری سے روزے چھوڑ رہے ہیں، پلیز ہمت کریں اور اس رمضان سارے روزے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. آگے بھی میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناؤں گی جو کہ رمضان میں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی. اور رمضان میں تہجد پڑھنا کیسا ہے، اس کی کیا عبادت ہے، کیسے اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو آئیڈیاز کو سبسکرائب کر لیں. اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو، اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.